السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین گرامی، ایک مشہور سوشل ایکٹیویٹسٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، اور یہ جو سوشل میڈیا ہے وہاں کا ایک مشہور نام ہے دھرو راٹھی۔ کافی ایکٹیو رہتے ہیں سوشل میڈیا پر اور بڑے یوٹیوبر بھی ہیں۔ کافی تحقیقی ویڈیوز وہ اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں۔ انہوں نے 16 اگست 2020 کو بنگلور میں جو فسادات ہوئے تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی تھی، اور اس کے بعد وہاں کے مسلمانوں کا جو رد عمل ظاہر ہوا تھا، اس پر انہوں نے ایک وشلیشن، گویا کہہ لو ایک تجزیہ کیا تھا اپنے چینل پر 16 اگست کو۔ تو انہوں نے جو باتیں بتائی تھی، مجھے خیر بہرحال ان باتوں میں نہیں جانا ہے کیا ہوا وہاں، غلطیاں کس کی تھی، کیا ساری باتیں وہ سب علماء سے آپ بیٹھ کر سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ دھرو راٹھی نے اپنی بات کو پیش کرنے کے لیے دلیل کے طور پر ایک مسلمان ایکٹیویٹسٹ ہیں ولی رحمانی، ان سے ویڈیو کال کی، اور اس ویڈیو کال کو انہوں نے اپنے ویڈیو کا حصہ بنایا تھا جو انہوں نے اپلوڈ کیا تھا 16 اگست کو۔ تو ولی رحمانی سے انہوں نے یہ بات کی سوال جواب میں، جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کی زندگی میں اگر ایسے واقعات ہوئے ہوں تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر کیا رد عمل تھا، اللہ کے نبی نے اپنے ساتھ برا سلوک کرنے والوں کے ساتھ کیا کیا تھا، کیسا معاملہ کیا تھا۔ اس کو بتانے کے لیے ولی رحمانی صاحب نے ایک قصے کا حوالہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے تھے، ایک بوڑھیا تھی، بوڑھی عورت، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا پھینک دیا کرتی تھی۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو کچرا وہاں نہیں نظر آیا، تو اللہ کے نبی نے اس عورت کے بارے میں پوچھا، وغیرہ وغیرہ، پورا لمبا چوڑا قصہ وہ بیان کیا جاتا ہے حضور کے اخلاق بتانے کے لیے۔ اور ولی رحمانی نے بھی اس قصے کا حوالہ دیا تھا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں جب اللہ کے نبی کے ساتھ لوگوں نے برا سلوک کیا تو اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ یہ ہے یعنی اس کا خلاصہ۔ مجھے جو عرض کرنا ہے، جو آج کی کلپ اپلوڈ ہم کر رہے ہیں، جو ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کو، آپ کے اعلیٰ اخلاق اور اوصاف کو بیان کرنے کے لیے یہ جو قصہ جس کا حوالہ دیا جاتا ہے، آپ کئی خطیبوں کو آپ نے سنا ہوگا، بیان کرنے والوں کو، واعظین کو سنا ہوگا کہ وہ ایک قصہ بیان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک قصہ اور ہے، وہ جو اللہ کے نبی جا رہے تھے ایک مرتبہ کہیں پر، ایک بوڑھی عورت تھی، اس کے پاس کوئی سامان تھا ایسا جو بیچاری اٹھا نہیں پا رہی تھی، تو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سامان اس کا اٹھا دیا، اور وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں، یہاں پر ایک آدمی ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، بہت برا ہے، غلط ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا وہاں سامان پہنچانے کے بعد کہ میں وہی ہوں، اور وہ عورت ایمان لے آئی۔ یہ بھی قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن دوستو بزرگوں، یہ جو دو قصے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے دو تین فتوے مختصر طور پر بیان کرتا ہوں۔ بنوری ٹاؤن پاکستان کا بڑا ادارہ ہے۔ جب وہاں کے دارالافتاء میں ان واقعات کے بارے میں پوچھا گیا تو وہاں کے مفتیان کرام کی ٹیم نے جو جواب دیا میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں کہ تلاش بسیار کے باوجود یہ واقعہ ہمیں کسی معتبر کتاب میں نہیں ملا، لہٰذا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے ذکر کرنا درست نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ جب ان سے کسی نے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ دونوں واقعات کسی حدیث میں ہماری نظر سے نہیں گزرے۔ دوستو بزرگوں، دارالعلوم کراچی کا بھی یہ فتویٰ ہے۔ سارے محدثین جن سے بھی میں نے اس سلسلے میں رابطہ کیا، جن کی حدیث پر کافی گہری نظر ہے، سب نے یہی کہا کہ یہ من گھڑت واقعات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کو منسوب کر کے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے قرآن کریم پورا بھرا ہوا ہے۔ سیرت کی کتابیں، سیرت کی کتابوں کے اوراق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ کے گواہ ہیں۔ تو ہمیں اللہ کے نبی کے اخلاق بتانے کے لیے یہ بڑھیاؤں کے من گھڑت قصے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے جو بیان کرنے والے ہمارے علماء ہیں، ہمارے واعظین ہیں، ان سے بھی یہ گزارش درخواست ہے کہ ہم کوئی بھی بات بس سن کر آگے بیان کرنے میں احتیاط کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرنا یہ انتہائی غلط بات ہے۔ دوست بزرگوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک ہے۔ جس نے، اللہ کے نبی فرماتے میری طرف جھوٹی بات منسوب کر دی، جھوٹی بات منسوب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے وہ بات کہی نہیں اور میری طرف
وہ عمل وہ بات منسوب کر دی جانتے بوجھتے دوستو بزرگوں، تو اللہ کے نبی فرماتے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ وعیدیں ہیں، حالانکہ کوئی بھی شخص جانتے بوجھتے نہیں کرتا یہ، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تحقیق کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کریں۔ یہ جو بات تھی اس کی وضاحت اس لیے ضروری تھی کہ چونکہ ولی رحمانی بھی مشہور آدمی ہیں، مسلمان کافی ان کو سنتے ہیں، دھرو راٹھی کو کافی جو غیر جانبدارانہ سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو سنتے ہیں، تو ہمیں ضروری لگا کہ اس کی وضاحت بھی ہم آپ کے سامنے کر دیں۔ اللہ ہمیں سمجھائے، عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔